اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، لائق ہے، بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر قدم پر یا یوں کہیے کہ ہر روز، ہر گزرا ہوا وقت اور ایک آنے والا وقت ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دے کر ہی جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اسے اپنائیں یا نہ اپنائیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں اور کچھ مدتوں کے لیے یہ جو ہمیں اور آپ کو بہت سنہری زندگی ملی ہے، یقیناً ہم اور آپ، ہر وہ انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کلمے کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، طرح طرح کے ادیان والے، طرح طرح کے ان کے اپنے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے اقوال اور افعال اور ان کے کردار ہر کسی کا الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اسی میں خوش قسمتی ہے سبوں کے لیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے جس کا کوئی بھی فرد بشر، دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا۔ جب دنیا چھوڑ کر جائے گا تو آگے ہوگا کیا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب دنیا سے بندہ مومن رخصت ہوتا ہے تو قیامت کے دن انہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو وہ اس دنیا سے کر گیا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کریں کہ ہمارا رزلٹ جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہمارا نتیجہ جب ہمارے سامنے بیان کیا جائے اور دیا جائے تو ہم اس لائق رہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا اور آواز آئے، اے فرشتوں، یہ وہ بندہ ہے جو ہماری رضا کے لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر گزارا ہے، اسے جنت کی طرف جانے دیا جائے، اسے جہنم کی طرف نہ جانے دیا جائے بلکہ کدھر؟ جنت کی طرف۔ فمن زحزح عن النار، جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف گامزن کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو چیز ابھی فی الحال اور پرجنٹ اور حاضر میں جو چیز سامنے ہے، جو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا ہے، اور اللہ نے سب سے بعد میں دنیا کا تذکرہ کیا۔ یقیناً یہ بعد میں ہے، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے جو ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لیں جس سے ہمارا اور آپ کا وہاں نقصان ہو، جس کی وجہ سے جب ہمارا رزلٹ ہمیں ملے تو ہم ناکامی اور ناامیدی کے شکار ہو کر خوش بختی کے بجائے بدبختی کی طرف چلے نہ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو چکا چوندھ دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر دنیا ہمیش کا ہمیش کی ہوتی، ابدی اور بقا اگر دنیا کو میسر ہوا کرتی تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں ہوتے، جو اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب نبی اور رسول اور حضرت انسان میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ نبی ہونے کے بعد
تو پھر وہ دنیا سے چلے گئے، اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے۔ تو غنیمت یہ کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسے اعمال کو انجام دے، کچھ ایسا کام کر لے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ یہ جو دنیا ہے یہ بہت عجیب طرح کی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ آئے دن آنے والے ہر لمحے میں قدم پہ پیغام اور میسج دے کر چلی جا رہی ہے، وقت گزر جا رہا ہے، لیکن ہم اس سے کامیابی حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں چند کام، چند اعمال ایسے بتائے ہیں جو ایک مومن اس کو انجام دیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر عمل صالح کو اپنانے کے بعد، حلال روزی کما کر بال بچوں کی پرورش کرنے کے بعد جب اس پہ ایک سوئی برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے اور اس کو اپنے زندگی کا ایک حصہ مان لیتا ہے اور عمل کرنے لگتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری اور مزدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہے وہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ کہا، اس کا رزلٹ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مطالب ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور مطالبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو بھی سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اس لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے سب کی انکار کی جائے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی تصور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا عبادات میں ہو۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، اللہ رب العالمین کی جو شان ہے اس کے برابر میں کسی دوسروں کو تصور نہ کیا جائے، سب کو انکار کر کے صرف ایک اللہ کو مان لیا جائے۔ یہ ابتدا اور آغاز ہوتا ہے کلمہ توحید سے، کلمہ شہادت سے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب جو بندے مومن اس مطالبات کو پورا کر کے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہ مزدہ اور خوشخبری ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات للہ، من مات، جو کوئی بندے مومن اس حال میں مرتا ہے کہ ان تعبد اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب تم اپنی زندگی گزارو تو ذرا بھوک کر قدم رکھو۔ انسان آخری وقت میں وہی کچھ پاتا ہے جو زندگی میں اپنے ایام کو گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو جب سوتا ہے تو نیند میں کیا دیکھتا ہے؟ جو اس کے ذہن میں گردش کرتا ہے، جو دین میں وہ انسان اپنے بارے میں اپنے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جو اپنی پوری زندگی لایانی اور فضول میں بکواس میں گزار دے تو پھر اسے آخری وقت میں کلمہ توحید نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کلمہ توحید آخری وقت میں میسر ہو جائے تو پھر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو مطالبات ہیں اس کو اپنانا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے یہاں سماج میں کوئی بھی بیمار ہو جائے، آخری مرحلے کو پہنچ جائے، لقنی موتاکم لا الہ الا اللہ، جو لوگ مرغ الموت میں ہیں، آخری وقت میں ہیں، ان کے یہاں جاؤ اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہاں ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ صرف تلقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے کیا ہے اپنے یہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو خاص طور سے عورتیں، مرد حضرات الحمدللہ وہ بھی ہیں لیکن کچھ حد تک کم ہے۔ عورتوں کے یہاں یہ خرابی زیادہ ہے کہ وہ جب جائیں گی، چاہے بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جانے میں تعداد ان کی زیادہ ہے، وہاں وقت دینے میں تعداد ان کی زیادہ ہے، فضولیات پہ بھی بحث کرنے میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جا کر بولتی ہے جو نام ہوتا ہے کہ فلاں بھائی لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت آپ کو صرف اپنی زبان سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو جو سامنے ہے بیمار آدمی ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کی حالت اور پوزیشن اچھی نہیں ہے، وہ ذہنی اعتبار سے بھی پریشان ہے، جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، وہ اپنے آپ میں بہت پریشان ہے، اس کو آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھی، وہ اسی حالت میں یہ کہتے نہیں پڑھیں گے تب اور اسی وقت اس کی موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کفر کی حالت میں مرا نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا صرف تلقین کرنی ہے، وہاں جا کر اس کو
कहना नहीं है बार बार उसको कि पढ़िए पढ़िए, उंगली से जुबान से नहीं, जो वहां जाए वो बैठ कर पढ़े और उसको पढ़ने के लिए मजीद न करे कि पढ़िए पढ़िए। तो ये चीज है कि जिसकी मौत ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक होती है, कलमा तौहीद पे जिसकी मौत होती है, वो बंदे मोमिन जन्नत में जाता है। इसी तरीके से हम जब इबादत को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है कि जब हम मस्जिद में आते हैं नमाज के लिए, उससे पहले वुजू बनाते हैं। मेरे भाई, ये नमाज के शराइत में से है। नमाज की जो शराइत है, जो फराइज है, उनको आप अदा करें, उससे पहले वुजू को मुकम्मल बनाएं। और खास तौर से ये जो मौसम, सर्द मौसम है, इसमें हमारी ये जो चमड़ी होती है, ये जो जिल्द है, ये ज्यादातर खुश्क रहता है। हमें बहुत हसास होकर वुजू बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा जो मुकम्मल तौर पर वुजू बनाता है, उसके बाद ये कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति तमानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। पता क्या चला कि जो मुकम्मल तौर पर सुन्नत के मुताबिक वुजू बनाएगा और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत के रास्ते हमवार हो जाते हैं। वो जन्नत में इंसान अगर इस पर दायमी बरते तो वो जाएगा। लेकिन हम अपने यहाँ देखते हैं, ये वुजू नमाज की कुंजी अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह बाद में कहा गया, अल वुजू मिफ्ताहुस सलाह, ये वजू नमाज की कुंजी है। जब तक वजू मुकम्मल तौर पर आपका नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे आप जितनी लंबी क़िरात कर लीजिए, जितना लंबा रुकू और सजदा कर लीजिए। नमाज के लिए वजू का बनाना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है। इसके बगैर नमाज नहीं होती है। बस आप आते चलते फिरते देखते हैं, वजू बना लिए, अब केवली का ये जो बड़ा हिस्सा है, ये अक्सर खुश्क रह जाता है, सूखा रह जाता है, तो फिर आपका वजू कहाँ हुआ? इसलिए जब भी वजू बनाए तो ये समझे कि वजू नमाज का एक हिस्सा है और ये इबादत में से है, और इसमें हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी हमारे गुनाह मिटते हैं, झड़ते हैं, हमको सवाब दिया जाता है। आप सुन्नत के मुताबिक बैठकर दोनों हाथ को धुले, खिलाल करें, मिसवाक करें, वजू बनाए, तब उसके बाद जाकर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे ही लोगों के बारे में कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पर बेहतर अंदाज में सुन्नत के मुताबिक वजू बनाकर आते हैं तब। और एक अफसोस की बात यह है, वजू खाने में सिर्फ यह की बात नहीं है, कहीं भी वजू आदमी बना रहा है, बातें भी चल रही है, और हर मर्तबा मुंह धोए बिस्मिल्लाह, हाथ धोए बिस्मिल्लाह, पैर धो रहे हैं बिस्मिल्लाह, ये बीच बीच में बिस्मिल्लाह, और वही तक महदूद नहीं है। यहाँ मुसल्ले पे जब नमाज पढ़ाई तो पीछे से भी आवाज आएगी, तैयार पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह। कई मर्तबा बताया जा चुका है, कोई नई बात नहीं है। और हद तो ये है, जब आपके इमाम आपके मोहल्ले में आपको बताते हैं यहाँ या कहीं भी, तो फिर आप उसको मानने के बावजूद इतनी हठधर्मी कहाँ से ले आते हैं, उनसे ही बात करने लगते हैं कि अगर पढ़ लिए और बिस्मिल्लाह कह दिए तो हरज क्या है। ये सबसे बड़ा हरज ये है कि आपने इताअत रसूल को समझा ही नहीं, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को अधूरा माना है, आप सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप दिखलावे के लिए पढ़ रहे हैं। अगर सुन्नत का हमदर्दी सुन्नत की होती और आप वाकई नमाज के लिए आते तो फिर ये बात नहीं करते, आपको इतराज करने का हक नहीं होता। आप खुद जानते नहीं है, जो आपको बता रहे हैं उनकी बात मानिए, आपको पूछने का हक है, इतराज करने का हक है, उसका एक दायरा होता है। एक तो गलत काम खुद करे और जब गलती करने पे रोका जाए, बताया जाए, तो उस पर इतराज कर हरज क्या है, कर लिए तो क्या हो जाएगा, कौन सा गलत काम है। यही तो सबसे बड़ा गलत काम है कि आप उस काम को अधूरा तस्वर कर रहे हैं। आप क्यों बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, बीच में नहीं पढ़ना है, बीच में बिस्मिल्लाह। आप इस चीज को ज़हन में रखें, बार बार बात बताई जाती है दर्स के अंदर या खुतबात में, उसको गौर से सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, न ये कि जो लोग आपको बताए उस पर इतराज करके बस मन मुटाव करके चल दिए। मेरे भाई, ये जुम्मा का जो खुतबा है, ये आपके बीच जो खतीब आता है मेहनत करके कुछ एक पैगाम लेकर आता है कि हफ्ते में एक दिन आपको कुछ ना कुछ पैगाम दिया जाए, बताया जाए, ज़हन साजी होती है, इंसान के अंदर ईमान में हलावत और चाशनी पैदा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका इसलिए इजाद किया है ना। आप देखते हैं, एक चाकू बहुत ज़माने तक रखा ना जाए, उससे आप काम करेंगे तो अच्छा और उल्टा काम नहीं होगा, लेकिन उसको साफ कर दे, भिजा दे बार बार, तो फिर कितना अच्छा काम होता है। इसी तरीके से बार बार जो बात कही जाती है, बताई जाती है, ये सबों के फायदे के लिए बात बताई जाती है।
نہ یہ کہ کسی ایک کا فائدہ. یہ صرف جو امام صاحب ہو یا کوئی بھی ادروائز یہاں آتے ہیں ان کی اپنی ایک ذمہ داری یہی تک تصور مت کیجیے گا. یہ ایک ہمدردی ہے, اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے آپ سے ایک لگاؤ ہے, پیار ہے, جس بنا پہ آدمی کہا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, ورنہ اگر وہ کام صحیح ہوتا تو آپ کو کیوں منع کیا جاتا؟ اس کام کے کرنے میں اگر ثواب ہے, اچھائی ہے, تو بات کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آپ کو ضرور بتائی جاتی نا. لیکن اگر منع کیا جا رہا ہے تو سمجھنا چاہیے یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے اور کیوں روکا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکمل طور پہ وضو بنا لے, اس کے بعد یہ دعا پڑھے, تو ایسے بندے مومن کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں اس میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ آیت الکرسی کی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا الموت, کہ جو اپنا یہ معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار ہے اس میں آیت الکرسی کو بھی شامل کر لے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اگر مرے گا, اگر اس پہ مداومت برتتا ہے, ہمیشگی برتتا ہے, اپنے زندگی کا ایک حصہ بناتا ہے, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا ادھر اس کی موت ہوگی, ادھر فرشتے انتظار میں ہوں گے اور جنت کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیے جائیں گے اور وہ انتقال کرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے. اسی طریقے سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کی, سماج میں بھائی چارگی کے لیے, آپسی محبت اور آپسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے, انفرادی اور اجتماعی اور سماجی اعتبار سے جس میں سبوں کا فائدہ ہو, جو کر رہا ہے اس کا بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا بھی, سماج میں کیسے مضبوطی آئے, اتحاد کیسے پیدا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سب سے پہلے مدینہ کے سرزمین پر پہنچنے کے بعد دیا تھا. عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا الصلاۃ واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام, کہ لوگوں سلام کو عام کرو, آپس میں کثرت سے سلام کیا کرو. میرے بھائی اس کے بہت فوائد ہیں, اس کے جہاں بہت سارے فوائد, اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو گویا کہ آپ یہ اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میرے اندر اپنے بھائی غیاث کے تعلق سے کوئی بغض اور حسد اور عداوت نہیں ہے, میرا دل صاف و شفاف ہے. یہ پیغام ہے سلامتی کی, دعا ہے رحمت کی, دعا ہے برکت کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کثرت سے سلام کرتا ہے اس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا افشوا السلام واطعموا الطعام, جہاں کثرت سے سلام کرنا ہے وہیں پہ سماج میں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے واطعموا الطعام. ایسے لوگ جو تنگ دست ہیں اور ایسے لوگ جو مفلوق الحال ہیں, جو غریب یتیم لاچار اور مجبور ہیں, چلتے پھرتے ہو یا گھر میں رہ کر ہو یا بازار میں جا کر ہو, جہاں جب بھی جیسے بھی موقع ملے اگر کوئی بھوکا مل جائے میرے بھائی تو کبھی بھی اسے نظر انداز مت کیجیے گا. ایک بات آئی ذہن میں, وہ یہ کہ ایک آدمی کا بہت اچھا معمول تھا, بہت غریب ہے, رکشہ چلا رہا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ کثیر مال نہیں ہے, مالدار نہیں ہے بلکہ غریب ہے, لیکن ان کی ایک بات جو ہمیشہ ہمیں ذہن میں میرے رہ گئی وہ یہ کہ مزدور آدمی, مزدور رکشہ چلانے والا ہاتھ اور پیر سے اس کو جب بھی کہیں بھی کوئی بھی لاچار جس کو دنیا پاگل سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے, بیوقوف سمجھ کر اس کے کپڑے اور اس کے بدن میں گندگی سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے, وہ آدمی ویسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کھانا کھلاتا ہے. اور اس کا اپنا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو میں کھلاتا ہوں تو میرے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے اور مجھے اتنا اچھا یہ کام لگتا ہے جس کا تذکرہ میں اپنی زبان سے ادا کرنے سے تاثر میں بیان نہیں کر سکتا. ان کی وہ سوچ, اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کبھی کوئی آ جائے وقتاً فوقتاً کھلانے کے لیے اتنا بھاری لگتا ہے. ابھی کچھ پہلے یہ بات آئی, اپنے ہی گاؤں کی بات ہے, ہم کھانا کھلائیں گے پیسہ نہیں دیں گے اور پیسہ دیں گے تو کھانا نہیں کھلائیں گے.
یہ کتنی گری ہوئی بات ہے. کہنے والا کوئی ہو, ذرا اس کو سوچے آپ. اگر آپ مہینے میں کہیں بھی یہ مت سوچئے کہ میں یہاں کا امام ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں. ایک ذہن ہے, ایک غلط بات ہے جو سب کو سننا اور سمجھنا ہے. اگر ایک آدمی ہے جو مہینے میں ایک دن 3 وقت کا کھانا, کتنا 3 وقت کا کھانا اگر ایک آدمی کو کھلا دے تو اس کے کھانے میں کتنی کمی آ جائے گی, اس کے مال میں, چاول میں, روٹی میں کتنی کمی واقع ہو جائے گی بھائی, کتنا مال خرچہ ہو جائے گا. اس سے انکار کر دیے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ صحابہ رسول کی زندگی کو پڑھے نہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کا کردار, ان کا اعمال اور ان کی زندگی کو دیکھیے کہ اپنے سامنے بیٹھا ہے آدمی اور چراغ کو بجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی کھانا کھا لے, اس کو یہ معلوم نہیں ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کم ہے, اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہے کہ سب کوئی بھرپور پیٹ بھر کر کھا سکے. ان کے یہاں کھانا کم ہے لیکن کھلانے کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. ہمارے یہاں کھانا اتنا وافر مقدار میں, اتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی بات جو سننے کو آئی کہ نہیں کھانا کھلائیں گے تو پیسہ نہیں, آپ کس پہ احسان جتلا رہے ہیں؟ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو رزق دیا اس میں سے کوئی کھا رہا ہے. یہ آپ کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مانگنے کے لیے کوئی مسجد اور مدرسہ والا, کوئی یتیم آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ اس کے سہارا بن رہے ہیں. لیکن یہ مت سوچئے گا کہ ہاں اس کو دے دیں گے تو کمی واقع ہو جائے گی. عملی طور پر اپنے اندر اس کو سموئیے, اپنے اندر اس کو ایک زندگی کا حصہ بنائیے اور دیکھیے آپ کی زندگی پہلے میں اور اب میں کتنا فرق ہوگا. آپ تجرباتی طور پہ کریں, اس کے بعد پھر مجھ سے ملے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاطِعِوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, جن کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور مضبوط ہوتا ہے, جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات میں جب ساری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ بندہ مومن اللہ کے ڈر سے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تدخلون الجنت بسلام, کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ یہ لوگ داخل ہو جائیں گے جن کے اندر یہ 4 صفات ہو, کثرت سے سلام کرتا ہو, سلام کو عام کرتا ہو, دوسروں کا خیال رکھتا ہو, کھلانے میں صلہ رحمی کرتا ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہو, اور رات میں جب دنیا سو رہی ہو وہ یعنی تہجد کی نماز ادا کرتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آیت میں پڑھا تھا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا. اور جو صحابہ رسول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال بتا دیجئے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر, ان کا سوال کتنا عمدہ ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں بھی لوگ آتے ہیں سوال کرنے کی, اتنی گھٹیا بات, سب لایانی اور فضول, جس کا دین سے مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات, ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق, کہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کر لو اور اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو سب سے عمدہ بنا لو. یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا, یہ تمہارا کام اور یہ تمہارا عمل. تقوی اللہ, اللہ کا خوف ہو. اور ایک آخری بات, حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مابین کے بیچ کی بات ہے, کہا بھائی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ایسی جگہ, ایک ایسا راستہ جہاں پر آدمی جائے, دونوں طرف مان لیجیے کہ ٹٹی ہے, خاریدار راستہ ہے, اس میں دامن بچا کے ہم جاتے ہیں نا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. میرے بھائی یہ دنیا ہے, ہر طرف برائی پھیلی ہے, برائی کا تار بچھا ہوا ہے, اس میں پھونک کر بچا کر اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے اہل و عیال کو بچا لینا, نکال لینا, کہیں کہیں پر اپنے آپ کو چھوٹا بن جانا, عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کر لینا, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کے دنیاوی اعتبار سے, آپ کے اخروی اعتبار سے. اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے اعلان, ہم نے جو باتیں کہیں اس پہ ہمیں سبوں کو عمل
عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جو تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔